بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا اس کے بارے میں اگر شک ہے تو تم اس کے مثل ایک سورہ بھی لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ تمام معین و مددگار کو بھی پکارو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچ بولنے والوں میں سے ہو۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یہ پیغام دیا کہ قرآن منزل من اللہ ہے، جسے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر شکوک اور شبہات نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ قرآن رب کا قرآن ہے، رب کی کتاب میں بھلا شک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو شک ہے تو قرآن نے چیلنج کیا کہ سارے کے سارے لوگ اس کے لیے معین و مددگار ہو جاؤ، اس کے مثل کوئی سورہ ہی بنا لو۔ دیکھو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی لوگوں نے اس کی مخالفتیں کی، آج کے زمانے میں بھی لوگ اس کی مخالفتیں کر رہے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا آج موجودہ زمانے میں ملعون وسیم رضوی نامی آدمی جنہوں نے قرآن کی 26 آیتوں کے اوپر چند ماہ اعتراض کیا تھا کہ 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی نہیں بلکہ ان ملعون نے صحابہ کرام کے اوپر بھی الزام لگایا تھا، اور اس 26 آیات کو نکالنے کے ضمن میں سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے مقدمہ بھی دائر کیا تھا، لیکن الحمدللہ سپریم کورٹ نے 50,000 جرمانے کے ساتھ ان کے پیٹیشن کو خارج کر دیا۔ اور اس ملعون نے آج کیا کیا، کل کے اخبار 30 مئی 2021 کے اخبار اردو ٹائمز ممبئی میں نے پڑھا تھا کہ اس ملعون نے ایک نیا شیشہ نکالا، اور انہوں نے اپنا ایک ویڈیو تیار کیا جس کے اندر قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے ایک نیا قرآن بنایا، اور جسے انہوں نے درست قرآن کہا، صحیح قرآن کہا۔ اور اس قرآن کو انہوں نے نریندر مودی یعنی ہندوستان کے وزیر اعظم کے سامنے خطوط کے ذریعہ پیش کیا، اور ان سے یہ کہا کہ یہ پرانے قرآن جس کے اندر 26 آیتیں ہیں اس قرآن کے اوپر بینڈ لگایا جائے، نعوذ باللہ۔ اور جو قرآن انہوں نے صحیح کیا ہے، 26 آیت کو نکال کر انہوں نے قرآن بنایا اور کہا ہے پورے مدارس اسلامیہ کے اندر اس قرآن کو نافذ کر دیا جائے۔ میرے دوستو، اس ملعون اور مقہور کو نہیں معلوم کہ قرآن نے کہہ دیا کہ لا یاتون بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ تم اس کے مثل قرآن نہیں بنا سکتے۔ لا یاتون بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، تمام کے تمام جن انسان، تمام کے تمام لوگ مل کر اس کے مثل اگر چاہے تو قرآن نہیں بنا سکتے، چاہے اس کے لیے سارے لوگ اکٹھا ہو جاؤ، جنات، انسان، دنیا کے تمام مخلوقات جمع ہو جائے، اور وہ قرآن کی طرح سے بنانا چاہے نہیں بنا سکتا۔ اس ملعون نے قرآن تیار کیا، نعوذ باللہ من ذالک، جس کے اندر 26 آیت کو نکال کر یہ پیغام دیا ہے کہ امن و امان قائم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے ایسا کہہ کر، معلوم ہے پہلے بھی ایسا کیا تھا، آج انہوں نے قرآن، صحیح قرآن اسے درست، انہوں نے اسے صحیح قرآن کہا۔ میرے دوستو، یہ لفظ استعمال کر کے، یہ کام کر کے اس ملعون نے ہندوستانی مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ تقریباً 56 یا 57 جو ممالک اسلامیہ ہیں تمام مسلمانوں کے دلوں کو انہوں نے مجروح کیا ہے۔ لہٰذا ایسے ملعون کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور ہم سرکار سے، قانون سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا ہے، اور صرف اس بنیاد پر کہ تاکہ اس کے ذریعہ ملکی پیمانے پہ ان کی شہرت ہو جائے، شہرت کو پانے کے لیے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف انہوں نے بغاوتوں کو پھیلایا ہے۔ لہذا قانون سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اللہ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے ملعون مقہور لوگوں سے اسلام کی عبادت فرمائے، اور اس ملعون نے قرآن کے خلاف جو سازشیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کڑی سے کڑی سزا دے۔ اس سے پہلے تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ آج کے زمانے میں ملعون مقہور وسیم رضوی جیسا آدمی پیدا ہو چکا ہے۔ ہم
اس ملعون کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں چیلنج دیا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتا۔ اب یقین مان لو قرآن کی 26 آیت کیا، قرآن کے 26 حروف کیا، قرآن کا ایک نقطہ بھی نہیں بدل سکتا ہے، اس لیے کہ رب کا چیلنج ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام، قرآن اور مسلمان کی حفاظت فرمائے۔